الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال وفي موضع آخر المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت کا ابتدائی ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ پہلی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ سب سے پہلی ذمہ داری انسان کی کیا ہوتی ہے کہ خود بچے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔
اس کے بعد ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ بھئی درجہ بدرجہ ذمہ داری یہ انسان کی بڑھتی جاتی ہے۔ آپ عام طور سے دعائیں جو دیکھیں گے نا، قرآن میں جو دعائیں ہیں وہ بھی، اور احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے نا دعائیں سکھلائی ہیں، اس میں پہلے اپنے لیے ہے۔ آپ سورہ ابراہیم کو دعا دیکھیے، اللہ نے کیا سکھایا ہے؟ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کیا ہمارے رب مجھے بخش دے، ولی والدی اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہو، یعنی قیامت کے دن۔ ایسے بہت ساری دعائیں دیکھیں گے آپ قرآن میں یا احادیث میں نا، اگر دعا اپنے لیے ہے تب تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کیا گیا ہے نا، دوسروں کے لیے کیا گیا ہے دعا، تو اس میں کیا پہلے اپنے لیے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی اپنا خیر خواہ نہیں ہوگا نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوسرے کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی ایسا کہیں نہیں ہوگا، ابھی کہیں دنیا میں کہیں روپیہ بڑھ رہا ہو تو کوئی آدمی آپ کو چھوڑ کر کے دوسرے کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہے گا، پہلے چاہے گا کہ میں لوں، مجھے ملے وہ پیسہ، وہ فائدہ مجھے حاصل ہو، بعد میں دوسروں کے لیے سوچے گا۔ تو دعاؤں میں بھی یہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو اپنا خیر خواہ نہیں ہے تو وہ دوسرے کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ سوچنا مت۔ دیکھا یہ جاتا ہے نا کہ ہم لوگ تبلیغ کے لیے بھی نکلتے ہیں، بہت سارے لوگ نکلتے ہیں نا، اپنی اصلاح، اگر اپنے گھر کو دیکھا جائے، اپنے آپ کو دیکھا جائے تو ہمارے بچے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے، لیکن ہوتا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں باہر۔ میرے بھائیوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو ذمہ داری پہلے کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو ہم بچا لیں، پھر گھر والوں کو بچائیں، پھر اس کے بعد آگے نکلیں۔ اب جو آدمی گھر والوں کی فکر نہ کرے، اپنی فکر نہ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اس کا مطلب یہ کچھ اور بات ہے نا، گھر کی اصلاح تو ہے ہی نہیں، یہ دوسرے کی ہے، تو اس کا مطلب کچھ اور بات ہے بہرحال۔ اچھا، گھروں کی اصلاح، سماج کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، ہر آدمی یہ روتا ہے نا کہ بچے ہمارے خراب ہیں، بچے بات نہیں مانتے ہیں، سماج خراب ہے، معاشرہ خراب ہے۔ تو یہ معاشرہ بنتا کس سے ہے بھائی؟ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ معاشرہ بنا ہے عشر سے۔ عشر معنی کیا ہوتا؟ 10۔ مطلب کیا ہوا؟ ارے 2 4 10 آدمی جہاں اکٹھا ہونا، اکٹھا رہنا سہنا شروع کر دیں، بس جائیں، اسی کو معاشرہ کہا جاتا ہے، اسی کو سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ اب معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کیا گھر جب بس جائے، معاشرہ بس جائے، گاؤں بس جائے، بستی بس جائے، تب اس کی اصلاح کی کوشش کریں کیا؟ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا معاشرہ کن سے بنتا ہے؟ افراد سے بنتا ہے بھائی، فرد سے بنتا ہے۔ پہلے ایک ہوتا ہے، 1 سے 2 گھر ہوتے ہیں، 2 سے 3 ہوتے ہیں، 3 سے 4 ہوتے ہیں، ایک محلہ، پھر گاؤں، ایک بستی، ایک شہر بس جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آدمی پہلے شروعات ایک سے ہوتی ہے۔ تو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ پہلے آدمی اپنی اصلاح کر لے، ہر آدمی یہ ٹھان لینا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے بال بچوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر کی کرنی ہے، ہر آدمی یہ ٹھان لے تو ظاہر سی بات ہے نا، پھر تبلیغ کی ضرورت ہی کم ہی پیش آئے گی۔ بھئی ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا ایمان ہے قرآن و حدیث پر، اللہ پر، یوم آخرت پر۔ اگر ہم اپنی اصلاح کی ٹھان لیں کہ ہمیں دوسرے کی کرنا ہی نہیں ہے، اپنی کرنی ہے، ہر آدمی ٹھان لے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر گھر کا ایک کوئی نہ کوئی آدمی تو ہے ہی ہے، ذمہ دار تو ہے ہی ہے۔ تو آدمی ٹھان لینا تو معاشرے کی اصلاح آپ سے آپ ہو جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے خراب ہیں۔ اچھا، یہ خرابی آتی کہاں سے بھی؟ انسان بنتا ہے یا بگڑتا ہے تو اس میں 3 عناصر ہوتے ہیں، 3۔ ایک تو اس کا گھر ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ جہاں بچہ جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ مدرسہ ہو یا اسکول ہو یا کالج ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں کسی انسان کے بناؤ اور بگاڑ میں نا، انہی کا کردار ہوتا ہے۔
سب سے پہلا کردار کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا ہوتا ہے، ماں باپ کا۔ ماں باپ اگر خراب ہے نا، اور پھر سوچیں ہم کہ بچے صحیح بن جائیں گے، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے نا کہ کسی کو اچھا بنا کر بھیجتا ہے، سماج، معاشرہ یا ماحول یا والدین یا اسکول نا اس کے اوپر اثر انداز کم ہو پاتے ہیں، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ کن کے لیے ہوتا ہے بھائی؟ انبیاء کرام کے لیے تھا ایسا۔ وہ کافر گھر میں پیدا ہوتے تھے، پورا گاؤں کافر ہوتا تھا، لیکن وہ خدا کی نگرانی میں، اللہ کی نگرانی میں ان کی پرورش ہوتی تھی۔ خال ایسے لوگ مل جائیں گے نا کہ گھر بہت خراب ہے، گاؤں بہت خراب ہے، ماں باپ بہت خراب ہیں، لیکن بچہ اچھا ہے بھائی، شیطان کے گھر میں ایک فرشتہ پیدا ہو گیا ہے، ایسا کم ملے گا۔ لیکن سب سے پہلا اثر بچہ جو قبول کرتا ہے نا، وہ ماں سے قبول کرتا ہے، باپ سے قبول کرتا ہے، گھر سے قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے نا، آپ نے کہا کہ برے ساتھی کی مثال آپ نے کیا کہا؟ نافخ القیر، جو بھٹی دھونکتا ہے نا، کوئلے والی لوہار، جو لوہے کو گرم کرتا ہے، لوہے کو نرم کرتا ہے، کچھ بنانے کے لیے لال کرتا ہے، تو اس کی نافخ القیر کی مثال دی ہے، برے ساتھی کی مثال۔ اور اچھے ساتھی کی مثال کیا دیا ہے؟ خوشبو بیچنے والے کی، کہ بھائی خوشبو بیچنے والے کے پاس اٹھو بیٹھو گے تو یا تو تمہیں خوشبو ہدیہ میں دے گا، نہیں دے گا تم خریدو گے، یہ بھی نہیں ہوگا تو کیا تمہیں خوشبو سونگھنے کو ملے گی، خوشبو آئے گی۔ یہ اچھے ساتھی کی مثال۔ اور برے ساتھی کی مثال کیا دی ہے آپ نے؟ کہا برے ساتھی کے پاس جاؤ گے نا تو اس کی بھٹی دھونکنے والے کی مثال ہے، یا تو تمہارا کپڑا جل جائے گا، چنگاری اڑے گی نا، کپڑا جل جائے گا، اور یہ نہیں ہوگا نا تو کم سے کم ناگوار بدبو آئے گی، ناگوار بو آئے گی، بھٹی کی بو آئے گی ناگوار۔ یہ مثال کیا ہے؟ آپ غور کیجئے نا، ساتھی کی مثال ہے۔ اور ساتھی کے پاس آدمی ہر وقت نہیں رہتا ہے۔ ارے بھائی گھر سے نکلا نا تب دوست کے پاس گیا، اپنے ساتھی کے پاس گیا، گھر سے نکلا جب۔ لیکن آپ نے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اچھے ساتھی کی مثال، برے ساتھی کی مثال آپ نے دی ہے۔ ان کے پاس ہمیشہ 24 گھنٹہ نہیں رہتا ہے، لیکن جہاں بچہ 24 گھنٹہ رہتا ہو، کہاں؟ ماں باپ کے پاس، گھر میں۔ گھر کا ماحول اگر صحیح نہیں ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کیا کہ بچہ اچھا بن جائے گا؟ سوال ہی نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ نا جڑ کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، پھنگی جس کو کہتے ہیں نا، ہم جا کر کے پھنگی کی اصلاح کرتے ہیں، وہاں کرنا چاہتے ہیں کہ بچے کو سدھار لے جائیں، جبکہ اصلاح کی ضرورت کہاں ہے؟ سب سے پہلے ماں اور باپ، پہلے نمبر پر ماں ہے، کیونکہ ماں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ابراہیم ادہم کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک جوان آیا نا آپ کے پاس اور کہا جناب میرا بچہ اتنے دن کا ہے، میں اس کی اسلامی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ مصروف تھے کسی کام میں، سن لیا، جواب نہیں دیا۔ تو اس نے کہا جناب میں اپنے بچے کی اسلامی انداز میں تربیت کرنا چاہتا ہوں، اتنے دنوں کا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم دیر میں آئے۔ کہا کہ ارے ابھی اتنے دنوں کا ہے۔ کہا کہ ہاں میں نے سن لیا، تم دیر میں آئے ہو۔ تب کہا کب آنا چاہیے؟ کہا کہ جب شادی کا ارادہ کیا تھا نا تب آنا چاہیے میرے پاس۔ اور ہمارے نبی نے کیا کہا ہے کہ ابھی عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ 4 چیزیں آدمی دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ لمالہا، اس کے مال کو دیکھتا ہے، ولی حسبہا، اس کے حسب نسب کو دیکھتا ہے، ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، ولی دینہا، اس کے دین کو دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، تو کامیابی حاصل کر لے دین والی کے ذریعہ سے۔ دیکھو آپ نے برادری کا نام نہیں لیا ہے، برادری تو سرے سے آئی نہیں۔ حسب نسب میں آپ کہہ سکتے ہیں برادری، لیکن حسب نسب میں کیا؟ اونچا خاندان بھائی، سماج اور معاشرے میں اس کا ویلو ہے نا، وزن ہے، ایک رتبے والا ہے، تو اس کو آدمی دیکھتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا دین والی کو پسند کر لو، دین والی کو۔ تو یہاں کیا ہے؟ ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سماج کی نا۔ معاشرہ بنتا کس سے بھائی؟ ارے کل ہم بچے تھے، ہم سے آج معاشرہ وجود میں آیا ہے، معاشرہ ہے نا، ہمارے بھی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، ایک گاؤں گھر ہے ہمارا، ایک گھر آباد ہے۔ تو کل یہ چھوٹے بچے ہیں نا،
ابھی یہ معصوم ہے، انہی سے تو معاشرہ بنے گا کیا؟ معاشرے کے بگاڑ میں کس کا ہاتھ ہے؟ غور کریں نا تو میرے بھائیو ہمارا ہاتھ ہے، معاشرے کو بگاڑنے میں نہ صرف ہمارا ہی ہاتھ ہے۔ ہم اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ ہم چاہتے تو ضرور ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو، بیٹھیں گے 4 آدمی تو باتیں کریں گے کہ لوگ بہت خراب ہیں، معاشرہ بہت خراب ہے۔ ارے ہم کتنے اچھے ہیں؟ معاشرہ کس سے بنا ہے بھائی؟ ہم ہی سے معاشرہ بنا ہے۔ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اور جو بچے ابھی ہماری گودوں میں ہیں، ہماری نگرانی میں پل رہے ہیں، ہم ان کی کتنی اصلاح کر رہے ہیں؟ پوچھا جائے بھی، حدیث میں کیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا تو ایک مہر کی نماز سکھاؤ اور ایک مہر کی نماز کا حکم دو۔ بھائی نماز سکھائیں گے، نماز کا حکم دیں گے۔ 7 سال کا ہو گیا جب، اور 10 سال کا ہو جائے تب کیا ہے؟ مارنے کا حکم ہے کہ سزا دو، مارو اس کو، نماز نہ پڑھے تب۔ ابھی ہم پوچھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں مسجد لے کر کے آتے ہیں؟ بھائی اصلاح کیسے ہوگی؟ بچہ 7 سال کا ہے، لیکن کتنے لوگوں کو ہے شوق ہوتا ہے نا، گود میں بچہ ہے اس کو اٹھا کر لائیں گے، جو مسجد میں پیشاب بھی کر دے، شور شرابہ کرے، ایسے مل جائیں گے لوگ۔ لیکن بچہ لانے کی عمر کو ہو گیا تب کوئی نہیں لائے گا۔ میرے بھائیوں، سماج اور معاشرے کی اصلاح ایسے ہوگی کیا؟ 7 سال کا ہے تو نماز کا حکم دو، سکھاؤ، لیکن افسوس یہ ہے کہ نمازی ہم ہی نہیں ہیں، ہم نماز خود نہیں پڑھتے ہیں، تو بچے ہمارے نمازی کہاں سے ہوں گے؟ ہمارا گھر بے نمازیوں کا گھر ہے، بچہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے نا کہ موبائل لے کر ماں بیٹھے گی نا فلمیں دیکھنے کے لیے، کارٹون دیکھنے کے لیے، دنیا بھر کے غلط واہیات چیزیں دیکھنے کے لیے، بچہ بھی گود میں بیٹھ جائے گا یا کندھے سے کندھا سینے پر سر ٹکا کر کے بیٹھ جائے گا، سب دیکھ رہے ہیں، یہ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح ہوگی کیا؟ کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بچے کو بھی ساتھ میں کھڑا کر لیں، یا لڑکی ہے نا تو لڑکی کو ساتھ میں لے لیں کہ چل نماز پڑھتے ہیں ساتھ میں۔ کیسے اصلاح ہوگی معاشرے کی؟ سب روتے ہیں کہ معاشرہ بہت خراب ہے، لیکن معاشرے کے بگاڑ کے ذمہ دار نا ہم ہی لوگ ہیں، جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہم ہیں، ہم باپ بن گئے نا، ہماری مائیں، ہماری عورتیں ہماری ماں بن گئیں، ذمہ داری ان کی ہے، لیکن کسی کو احساس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا، حدیث ہے ابن ماجہ کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ علم کون سا علم؟ بھئی کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ ارے یہ وہی والا علم، ہم جس سے اپنے رب کو پہچان لیں، ہمارا دین کیا ہے، توحید کو ہم جان لیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم اپنے رب کو جان لیں، ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے نا، ہم کس دین کے حامل ہیں، یہ سب کے اوپر فرض ہے۔ بقیہ دنیاوی علم ہے سیکھو، لیکن پہلے نمبر پر یہ فرض ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، آج ہماری لڑکیاں بہت بھاگ رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، شادیاں کر رہی ہیں۔ یہ کون لڑکیاں ہیں بتائیے؟ ہم لڑکیوں کو دوش دیتے ہیں، لڑکیوں کو۔ ارے لڑکیوں کو دوش دینے سے پہلے نا ماں باپ کو دوش دو، وہ کمبخت ماں باپ ہی کی ساری غلطی ہے۔ ماں باپ نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی، تبھی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں بھائی۔ لڑکیاں ورنہ کبھی نہ بھاگیں، غیر مسلموں کے ساتھ تو کبھی نہ بھاگیں، سوال ہی نہیں ہے۔ دیندار اگر ان کو بنائیں نا کہ وہ بھائی مسلمان ہیں، ان کو بتائیں آخرت بھی کوئی چیز ہے، مرنا ہے ایک دن، حساب کتاب ہوگا۔ اگر ہم کو پکی مومنہ بنا دینا تو کسی ماحول میں جائیں، اگر دین پسند ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتی ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی مسلم ہو، اس سے ان کا لو ہو جائے، شادی کر لیں بھائی، لیکن غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائیں یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ غلطی بھائی کہاں ہے؟ اور یہ دیکھا گیا ہے نا، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، کالج وہ پڑھا رہے ہیں، وہی لڑکیاں بھاگتی ہیں جن کا دینی تربیت جن کی نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ ایسا نا بہت، ارے میں کیا کوئی مثال نہیں پائیں گے، کوئی لڑکی عالمہ بن گئی ہو نا، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی ہو، بھائی غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، قدم اس کا پھسل سکتا ہے، غلطی کر سکتی ہے وہ، لیکن غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے کوئی عالمہ لڑکی نا جس نے دین کا علم حاصل کیا ہے نا، اس میں پائیں گے ہی نہیں، ہزاروں میں کوئی واقعہ مل جائے تو مل جائے۔ یہ بھاگتی کون ہے؟ روشن خیال ہے نا، ماڈرن ہو گئی ہیں، یہ کالج میں پڑھی ہے،
اب ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے، دین دھرم کیا ہوتا ہے بھائی؟ ان کے من پسند لڑکا مل گیا اور وہ بھاگے ہو، تو یہ وہی لڑکیاں ملتی ہیں جو آزاد پسند ہیں، اور ہمیں فخر ہوتا ہے۔ ہماری لڑکیاں ننگے سر جاتی ہیں نا، بڑے خوش ہوتے ہیں بیچارے۔ دین کی تعلیم نہیں ہے، دین پر اتنا زور، ارے گھر کا بھی ماحول ایسے ہی ہے، اور ہم اتنے بے غیرت اور بے شرم ہیں نا کہ لڑکیوں کو لے کر بھی جاتے ہیں میلے اولے میں گھمانے کے لیے۔ گنیش ڈونگری پر کتنے لوگ گئے ہوں گے بھی، لڑکیوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر کتنے لوگ گئے ہوں گے۔ ارے میرے بھائیو، یہ ہے کیا؟ یہ تربیت ہوتی ہے کیا؟ ارے لڑکیوں کو ابھی سے چھوٹے پر، میں نے واقعہ بیان کیا نا کہ کب آنا چاہیے تربیت کے لیے، کہا کہ جب شادی کا ارادہ کیا تھا، بچہ ہی تبھی گود میں ہے، پیدا ہوا ہے نا، چند دنوں کا ہے، کہا کہ آپ تربیت نہیں، تربیت کب کرنا چاہیے؟ جب شادی کا ارادہ کیا تھا۔ یہ لڑکیاں جو آج ننگے سر میلوں میں جاتی ہیں، کل اپنے بچوں کی تربیت کریں گی کیا؟ یہ خود بے شرم ہو رہی ہیں، حیا شرم نکلا جا رہا ہے، دوپٹہ گلے میں ہے، بال شاندار ہے، لمبے ہیں بال، سنوار کر گئی ہیں بن ٹھن کر کے، تو یہ کل تربیت کریں گی کیا؟ تربیت ہم خود نہیں کر رہے ہیں ان کی، کل یہ اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں گی؟ یہ کون ذمہ دار ہے بتائیے؟ لاکھوں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کون ذمہ داری ہے؟ اور اپنے گھر کا تھوڑا ہے نا مشاہدہ کیجئے، آپ اپنے لڑکیوں کو ہم کتنا سکھاتے ہیں، کتنی دین پسند ہے وہ، گھر میں آتی ہے نا، کتنی نمازیں پڑھتی ہیں، 5 وقت نمازی ہیں کیا؟ ماں باپ ہی نہیں ہے تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ غلطیاں ساری نا، یہ سب ہماری ہیں، ماں باپ کی غلطیاں ہیں، بچوں کی غلطیاں نہیں ہیں، ان کو ماحول ہی ایسا ملا ہے۔ حالت یہ ہے، دین کے نام پر عجیب ہے، جو دین آسمانی دین ہے، اس سے بہتر دین دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن اس کے لیے نا ہمیں ہوش نہیں ہے، اس کے لیے ہم پیسہ نہیں خرچہ کریں گے۔ کالجوں میں وہی بچے جائیں گے، اسکولوں میں جائیں گے، اتنا شاندار نہا دھل کر صاف ستھرا ڈریس پہن کر کے، اور جو مذہب کیا کہتا ہے، الطہور شطر الایمان، ہے نا، صفائی آدھا ایمان ہے۔ مدرسے میں آئیں گے تو انتہائی گندے، پھٹا ہوا ڈریس، ہفتوں نہیں دھلا گیا ہے، انتہائی گندے، نہ ماں باپ کو دھیان ہے، بچہ کیا کرے بھائی، بچہ تو آ جائے گا۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں، کون بگاڑ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں اسلام کا نام لیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں کیا؟ غلطی کہاں ہو رہی بتائیے آپ؟ اچھا ایک بات اور ہے، احساس ہمارا اتنا مر گیا ہے نا بھائی، کتنا کہہ لو، ٹھیک ہے، مولوی کی عادت ہے کہہ لے گا، اور کیا ادھر سنے ادھر اڑا دیے، لیکن میرے بھائیوں مٹ جاؤ گے، مٹ رہے ہیں، اور کیا ہے، مٹ جائیں گے ہم، جب تک ہم اسلام پر نہیں آئیں گے نا ہم مٹ جائیں گے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ نہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کام اللہ کے نزدیک دیکھا جاتا ہے، کام، سمجھ گئے؟ اگر آپ بستی میں اکیلے ہیں نا، لیکن آپ حقیقت میں مسلمان ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو بچا لے گا، اکیلے کو بچا لے گا، لیکن لاکھوں کی تعداد میں ہوں، اور اگر ہمارا کام اسلام والا نہیں ہے، مسلمانوں والا نہیں ہے نا، تو اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں کیا ملتا ہے نماز روزے سے؟ نماز روزے سے کچھ نہیں ملے گا نا، لیکن تو نہیں کرے گا تو بھی اللہ کیا بگاڑ لے گا بھائی؟ حدیث قدسی ہے نا کہ اے میرے بندو، اگر تم میں سے سارے لوگ کیا سدھر جائیں، سب ایک انسان کی طرح ہو جائے، ایک متقی پرہیزگار انسان کی طرح ساری دنیا ہو جائے نا، تو کہا اس سے میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور سارے لوگ کافر ہو جائیں، برے ہو جائیں، تو میری خدائی گھٹ نہیں جائے گی، نیک ہو جائیں تو بڑھ نہیں جائے گی، اور سارے برے ہو جائیں نا تو کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ بھائی فائدہ ہمارا ہے، کریں گے تو ہمارا ہے، نہیں کریں گے تو مرو نا۔ اور ہوتا ہے لوگ روزہ نماز نہیں کرتے ہیں اور پریشان ہیں، جب کہیں در کی ٹھوکر کھا لیے، دوا علاج سے مایوس ہو گئے، تو کیا ہے بعد میں آتے ہیں، ارے مولانا کچھ کرو نا یار، بہت کر لیا، سب کچھ کر لیا، اکسرے کرا لیا، بلڈ ٹیسٹ کرا لیا، کچھ نہیں نکلتا، سب نارمل ہے، لیکن صحیح نہیں ہو رہے۔ اب ملا کے پاس کیوں آئے ہو بھائی؟ نماز کے لیے تو نہیں آتے ہو، ملا مولوی کے پاس کیوں آتے ہو بھائی؟ جاؤ نا، چاہے جہاں جاؤ، لوگ ہر جگہ خاک چھان لیتے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ کہاں؟ درگاہوں، ہے نا، غیر مسلموں کے آستھانوں پر جاتے ہیں، یہ بوٹاٹی وغیرہ ہے نا، یہاں لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ ابے کہاں جاؤ گے در کی ٹھوکر کھانے کے لیے؟ ارے تم اللہ سے لو لگاؤ تو صحیح، رات میں اٹھ کر مانگو تو صحیح، پچھلے پار اٹھو نا، 5 وقتہ نمازیں پڑھو، پچھلے پار اٹھو، اللہ کہتا ہے بھائی، اور اللہ جھوٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ آواز لگاتا ہے بھائی کہ کوئی پریشان حال ہے نا، بیمار ہے تو آؤ مانگو، میں پچھلے پہر وہ سمائے دنیا پر آتا ہے، ڈیلی آتا ہے، روز آتا ہے، آواز لگاتا ہے،
کہ کوئی پریشان حال ہے اور مجھ سے مانگے میں اس کی پریشانی دور کر دوں، کوئی گنہ گار ہے مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی بیمار ہے میں اس کو تندرست کر دوں، آواز لگاتا رہتا ہے کب تک؟ صبح صادق تک۔ اب آپ غور کیجئے، 5 وقتہ نمازیں نہیں ہو پاتی ہیں ہم سے، اور نہ لوگ کہتے ہیں دعا کرو، اما ہم دعا کریں گے تمہارے لیے کیا؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی بھائی۔ اللہ سنتا ہے نا کس کے حق میں؟ جو اللہ کا حقیقت میں بندہ ہو سب کے لیے سنتا بھی نہیں ہے۔ ارے میں دعا کروں ٹھیک ہے، مان لو مثال کے طور پر میں بہت نیک ہوں، حالانکہ اللہ جانتا میں نیک ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں جان لو بہت نیک ہوں، آپ میرے پاس آئے، لیکن اللہ دعائیں کس کے لیے سنے گا وہ بھی دیکھتا ہے، کس کے لیے مانگا جا رہا ہے بھائی، کس کے لیے مانگا جا رہا ہے، وہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے، دعا نہیں قبول ہوگی۔ عبداللہ بن ابی راس المنافقین نا جب مر گیا تو جانتے ہیں اس کا بیٹا عبداللہ آیا جو منافقوں کا سردار تھا نا، وہ مرا تو اس کا بیٹا عبداللہ آئے جو صحابی تھے، کہا اللہ کے رسول چلیے جنازہ پڑھا دیجیے، تو آپ جانے لگے۔ حضرت عمر نے روکا کہ اللہ کے رسول کہاں جاتے ہیں؟ گئے آپ، ہے نا، اور کہا کرتا دے دیجیے آپ اپنا، تو کرتا بھی دیا، کرتے میں اس کو کفن دیا گیا اللہ کے رسول کے کرتے میں، جنازہ آپ نے پڑھائی، اور قبر میں جب لٹایا نا تو یہ بھی آتا ہے کہ قبر سے کہا اچھا نکالو اس کو، واپس نکالا، اپنے ران پر رکھا اس کا سر اور اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، تھوک ڈالا، پھر کہا کہ اس کو لٹاؤ لے جاؤ۔ جانتے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ بعد میں اللہ نے سختی سے منع کر دیا، کوئی کافر مر جائے، منافق مر جائے نا، آپ کبھی اس کے جنازے پر کھڑے نہیں ہوں گے، جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے نا بخشش کی دعا مانگیں چاہے نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ اس کے لیے نا ان کے لیے 70 مرتبہ بخشش کی دعا مانگیں گے نا تو بھی اللہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو سب سے افضل نبی دعا کر رہا ہے اس منافق کے لیے، اللہ نے کہا 70 مرتبہ نا آپ مانگیں گے تو بھی میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دعائیں کراتے رہو، در در کی ٹھوکر کھاتے رہو، جب تک خود نہیں سدھرو گے نا جب تک اللہ رب العالمین نہیں سنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ساری خرابیاں ہمارے اندر ہیں، ہم چاہتے ہیں نا بچوں کی اصلاح ہو، اس لیے انبیاء کرام نے دعائیں کیا مانگی ہیں؟ اولادیں جانوروں کی بھی ہوتی ہیں، اولاد ہو جائے تو خوش نہ ہو جاؤ کہ ہمارے اولاد ہو گئی ہے، ارے نیک صالح اولاد ہو۔ انبیاء کرام نے دعائیں کیا مانگی ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین، پروردگار نیک بیٹا دے، نیک حبلی من الصالحین، نیک بیٹا دے، ایسے نہیں کہ بیٹا دے اور دعا کبھی ایسا مت مانگو، ہمیشہ دعا مانگو ربی حبلی من الصالحین، پروردگار نیک بیٹا دے، ساتھ میں نیک بڑھاؤ کہ صالح بیٹا دے۔ بیٹے ہو جائیں گے کل ہوگا کیا؟ یہی تو معاشرے کے کیا فساد ہیں، کیا کرتے ہیں ماں باپ ہی عاجز آ جاتے ہیں، کاش یہ بیٹا ہی نہ ہوتا تو اچھا رہتا، لا ولد ہی بہتر تھا۔ تو اس لیے صالح بیٹے کی تمنا کرو، صالح بیٹا، اور جب صالح بیٹے ہوں گے اور ہم خود صالح ہوں گے نا تو معاشرے کی اصلاح ممکن ہے، ورنہ ہم یہ سوچیں کہ بعد میں اصلاح ہو جائے گی تو میرے بھائیوں بعد میں اصلاح نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا بنے، بچے ہمارے اچھے بنے، تو ہم اپنی اصلاح کریں پہلے، اور اس کے بعد کیا اپنے بچوں کی اصلاح کریں، شروع سے غافل نہ ہو۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے نا اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھیں کہ بچہ کیا کرتا ہے، اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ کاروبار بڑھانے کے لیے تو ہم شروع سے دھیان دیتے ہیں، ہے نا، کہ کیا کرے شروع سے، لیکن بچوں کی تربیت کے اوپر آدمی غافل ہوتا ہے، ارے پڑھا دیں گے دیکھ لیا جائے گا بعد میں۔ میرے بھائیوں ایسی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، ہمارے عورتوں کی اصلاح فرمائے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔